اب بھی جو مسلمان انور شاہ فرمایا کرتے تھے جس نے اپنی زندگی میں سے ایک دن نکال کر، ایک گھنٹہ نکال کر، آدھا گھنٹہ نکال کر، 10 منٹ نکال کر ختم نبوت پر کام کیا، یقین ہے کہ اس کو موت ایمان پر آئے گی اور قیامت کے دن حضور اس کی شفاعت کریں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے، نبی کی عظمت کا مسئلہ ہے۔ باقی باتیں پھر کہیں گے۔ اب میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس حوالے سے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ فروری کا مہینہ ہے، آج اس کی 5 تاریخ ہے۔ پاکستان میں تو یہ یوم کشمیر منایا جا رہا ہے کہ کشمیر والوں کو روٹی نہیں ملتی، آپ کو تیل نہیں مل رہا، آپ کی بھی 300 آدمیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ آٹا نہیں نصیب ہو رہا، تو آپ بھی کشمیریوں کے برابر ہیں۔ چلو اس غم میں تو آپ کو بھی یہ کشمیر کا یوم منانا چاہیے تھا، وہ ہو گیا۔ 7 فروری 1935 میں ایک مقدمہ چلا تھا جس کا فیصلہ ہوا تھا، اسے کہتے ہیں مقدمہ بہاولپور۔ یہ برطانوی سامراج انگریز کے دور کی بات ہے۔ اس وقت مرزا قادیانی کے ماننے والوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک کیس کیا تھا، اس کا تھوڑا سا پس منظر عرض کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی تفصیل پر اللہ نے پھر کبھی موقع بخشا یا کوئی موقع ہوا تو میں اس پر تقریر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے بہاولپور کے علاقے میں ایک قصبہ ہے چنی گوٹ، اس کے ساتھ ایک بستی ہے مہد شریف۔ اس مہد کے ایک عالم ہیں مولانا سیف الرحمن مہد، جو مکہ المکرمہ میں جامعہ سولتیہ میں استاذ الحدیث ہیں، وہاں پر اس بستی کے رہنے والے ہیں۔ اس بستی میں ایک عالم رہتے تھے مولانا الہی بخش، بنیادی طور پر وہ گمانوی بستی کے تھے جہاں کے مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بڑی عمر میں عالم بنے تھے، شادی ہوئی تھی، ان کو اللہ نے ایک بچی دی، اس کا نام تھا عائشہ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مولانا کی اہلیہ فوت ہو گئی، مولانا اپنی اس بچی سمیت اکیلے تھے۔ ایک عالم رہتے تھے لودھرا میں، انہوں نے مولانا الہی بخش صاحب کو کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں، آپ اپنی بچی میرے بیٹے کو دے دیں، آپ کا گھر بھی آباد رہے گا، میرا گھر بھی آباد ہوگا۔ لیکن اس بچی جو مولانا الہی بخش صاحب کی تھی نا عائشہ، تو اس کی عمر اس وقت 3-4 سال تھی۔ کم عمری میں نکاح کا ہونا، امام بخاری نے اس پر پورا ایک بام باندھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ 6 سال کی تھی، باپ نے نکاح کر دیا تھا، اس لیے والد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نکاح کر سکتا ہے۔ چنانچہ سید حضرت مولانا الہی بخش صاحب نے وہ نکاح کی حامی بھر لی۔ اس مولوی صاحب کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا عبدالرزاق، وہ یہاں مہد آ گیا مولانا الہی بخش صاحب کے پاس پڑھتے ہوئے۔ کچھ مدت کے بعد اس نے مطالبہ کیا کہ مولانا اپنی بیٹی کا مجھے رشتہ دیں۔ مولانا نے فرمایا بچی ابھی کم عمر ہے، جوان ہوگی تو رشتہ کروں گا۔ اس کا مطالبہ تھا۔ اندرون خانہ پردہ پتہ چلا کہ اس لڑکے کے رابطے ہیں قادیانیوں کے ساتھ، یہ اس وقت غیر مسلم ہو چکا ہے، کافر ہو گیا ہے۔ تو مولانا نے کھل کر کہہ دیا میں تمہیں رشتہ نہیں دیتا، تو قادیانی ہو گیا ہے، اور قادیانی مسلمان نہیں، حضور کے بعد جو دعوی نبوت کرے وہ بھی کافر، جو اس کو نبی مانے وہ بھی کافر، جو اس کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر۔ مولانا نے یہ کہا۔ اب اس عبدالرزاق نے ملتان کی آپ کی اس عدالت میں اس نے کیس دائر کر دیا کہ جی یہ رشتہ ہوا ہے، بچی کا رشتہ مجھے نہیں دیتے۔ یہاں سے بیلف جاتی تھی، پولیس جاتی تھی اس بچی کو اور اس کے والد کو تلاش کرنے کے لیے۔ وہ ان پہ انتہائی مشکل دور تھا، ایک وہ عالم مولانا الہی بخش، ایک ان کی چھوٹی سی وہ بچی جو ان کے ساتھ وہاں مہد بستی میں رہتی تھی۔ وہ راتوں کو کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر گزارتے تاکہ پولیس نہ پہنچے، حتیٰ کہ پرانے زمانے میں یہ ہمارے ہاں یہ پلے بنتے ہیں جن کے اندر گندم کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ کلہوٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، پڑولے جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ راتوں کو چھپتے تھے تاکہ پولیس نہ آ سکے۔ القصہ مختصر یہ کہ بہاولپور میں مولانا الہی بخش صاحب نے کیس کر دیا احمد پور شرقیہ کی عدالت میں۔ انگریز کا دور تھا، برطانوی سامراج تھی، ان کا سورج میں غروب ہوتا تھا، اگرچہ ریاست بہاولپور کا والی نواب صادق
اس وقت وہ مسلمان نواب تھا. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ نواب صادق کا اور حضرت میاں عبدالہادی دین پوری کا یوم ولادت ایک ہی دن ہے. جس دن وہ پیدا ہوا اس دن میاں عبدالہادی صاحب کی ولادت ہوئی. اس لیے نواب صادق مرحوم کے والد نے نواب بہاول نے باقاعدہ حضرت میاں عبدالہادی کا وظیفہ شروع کیا کہ یہ میرے بیٹے کے لیے ایک اعزاز ہے کہ خانقاہ کے سجادے کا بیٹا اس دن پیدا ہوا ہے, اس دن میرا شہزادہ پیدا ہوا ہے, ایک ولایت کا شہزادہ ہے, ایک دولت کا شہزادہ ہے. لیکن حضرت میاں عبدالہادی رحمہ اللہ کے والد حضرت خلیفہ غلام محمد نے اسے رد کر دیا تھا کہ ہم آپ لوگوں کی دولت کے پجاری نہیں, ہمیں آپ سے دینی محبت ہے. میں بات اور طرف نہ لے جاؤں, میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں, وہیں پر بات لے آنا چاہتا ہوں. القصہ مختصر یہ کہ مولانا کے خلاف بہاول احمد پور شرکیہ کے مقدمے, ملتان کے کیس, لودھرا کے کیس, بہاول پور کے کیس, جب مولوی صاحب بے بس ہو گئے, چنی گوڑ سے بہاول پور تک 70 کلومیٹر کا وایا ہے. مولانا صاحب پیدل 2 دن پہلے چلتے تھے کہ اس کے لیے بہاول پور پہنچتے تھے. ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے راتوں کو کسی کی بستی میں جا کے ٹھہرتے. ان لوگوں سے کہتے مجھے کھانے کو روٹی دے دو, میں نے صبح عدالت میں پہنچنا ہے. اس طریقے سے وقت گزارتے تھے. القصہ مختصر یہ کہ سارے کیس ان کے خلاف ہو گئے تو ان کو کسی نے کہا ایک کیس باقی ہے, ایک اپیل. جیسے ہمارے ہاں ساری عدالتیں جواب دے دیں تو ہم کہتے ہیں چلو صدر کو اپیل کر کے دیکھیں. تو اس وقت یہ تھا کہ نواب کے پاس جائیں. نواب رہتا تھا ڈیرہ نواب میں, اس کے وہاں محلات تھے, وہاں سے صبح بہاول پر روزانہ جاتا تھا, اس کی جیب ہوتی تھی اس پہ. مولانا علی بخش صاحب وہی لیٹر لے کر, خط لے کر اس کے راستے پہ کھڑے ہو گئے. اشارہ کیا, اس نے دیکھا ایک بابا ہے, بزرگ آدمی ہے, سفید ریش ہے, شاید اس کو مجھ سے کوئی کام ہے. کھڑا ہو گیا, اس نے خط لیا, پوچھا کیا بات ہے. مولانا علی بخش رو پڑے, کہنے لگے حضرت صرف میری بیٹی نہیں, نبی کی کلمہ پڑھنے والی ایک بیٹی ہے, نبی کی امت کی خاتون کی عزت کا مسئلہ ہے. آج میری بیٹی بچ گئی تو قیامت تک کی امتیں بچ جائیں گی, ورنہ قیامت تک کی مائیں بہنیں بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوگی. میری بچی کا ایک نکاح ایسے ہو گیا تھا, آپ کی ساری عدالتوں نے میری مخالفت کی ہے, اب میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو اس سے بہتر فیصلہ کریں. آپ نے رسول اللہ کی اس بیٹی کی عزت بچانی ہے. خیر, نواب کے دل پر بڑا اثر ہوا مولانا کی گفتگو کا. اس نے لکھ دیا کہ میں ایک مسلمان جج ہے میری ریاست میں, محمد اکبر خان, وہ اس وقت ڈسٹرکٹ جج تھے بہاول نگر میں. ان کو وہاں سے بلا کر کہا اس کیس کی سماعت کر, لیکن از سر نو سماعت کر کے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بات انہوں نے پھر کیس میں نکاح کی نہ کی. انہوں نے کہا جی وہ غیر مسلم ہیں, ہم مسلمان ہیں, مسلم اور غیر مسلم کا نکاح نہیں ہوتا. میں اس لیے کیس کر رہا ہوں کہ میری بچی کو یہ جبرن لینا چاہتے ہیں, شرن جب نکاح نہیں ہے تو میں اپنی بیٹی کس لیے حوالہ کروں. چنانچہ اس کیس پر بہاول پور میں علماء نے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی, انجمن مؤید الاسلام. اس تنظیم کے اس وقت سرپرست تھے حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو شیخ الجامع تھے اور پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ بھی تھے, ان کے مرید بھی تھے. انہوں نے کہا ہم مسلمان چندہ کر کے آپ کی فیسیں ادا کریں گے, آپ کا کیس لڑیں گے, صرف آپ کو پیشی پر آنا پڑے گا. اس کے اندر اس وقت 2 عالم تھے, ایک مولانا غلام محمد گھوٹوی, ایک مولانا عبد الرحمن, وہ وزیر آباد کے علاقے کے تارا کولر تارو جگہ کا نام ہے, اس علاقے کے تھے. ان دونوں نے وہ اس کیس کی پیروی کرنا شروع کی. جب وہ کیس اہمیت پکڑ گیا تو اب اس کے لیے ضروری تھا کہ اس میں علماء انوالو ہوں, دلائل پیش کریں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے, قادیانی. چنانچہ اس وقت مولانا غلام محمد گھوٹوی نے ایک خط لکھا حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری محدث کو, جو اس وقت ڈھابیل سے بیمار ہو کے دیوبند آ گئے تھے, حج کی تیاری کر چکے تھے, سامان سفر باندھ چکے تھے.
اس وقت یہ لیٹر آیا کہ بہاولپور میں ایک بچی نے کیس دائر کیا ہوا ہے، اس کی عزت کا مسئلہ ہے، رسول اللہ کی شریعت کا مسئلہ ہے، قادیانی اس بچی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں اور یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ کو آنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا میرے جتنے ساتھی حج پہ جانا چاہتے ہیں سب جائیں، میں حج کے لیے نہیں چاہتا، میں رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے مقدمہ بہاولپور کے لیے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میری بات پوری، آپ کا نعرہ قابل احترام، لیکن میرا ٹائم نہ گڑبڑ ہو جائے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، ایک لگا لیا کرو، چلو چسکا پورا ہو جائے گا آپ کا۔ توجہ میری طرف کریں۔ القصہ مختصر یہ کہ بھئی انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسی طریقے سے ابو الوفا شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے اس وقت مفتی تھے، جو بعد میں پاکستان میں تشریف لائے، علامہ جسر تقی عثمانی کے والد تھے وہ، ہمارے حضرت مولانا محمد لائل پوری جن کو اس زمانے میں انوری کے نام سے پکارا جاتا تھا، انور شاہ کے شاگردوں میں سے تھے وہ، اسی طریقے سے ایک علامہ شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی، انور شاہ یہ پوری ٹیم لے کر دیوبند سے یہاں بہاولپور کے مقدمے میں آئے۔ یہی وہ جگہ تھی کہ جب بہاولپور اسٹیشن پہ اترے، رات کا وقت تھا، چل نہیں سکتے تھے، بواسیر کے شدید مریض تھے، حتیٰ کہ کپڑے بھی پورے صحیح سالم نہیں رہ سکتے تھے، تو ان کو کھٹولی پہ اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ اور جس وقت وہاں ایک آدمی ٹکٹیں لے رہا تھا اسٹیشن پہ کھڑا ہوا، اس نے جب ٹکٹ لی تو پوچھا یہ کون ہے جس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انور شاہ کاشمیری ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں، یہاں رسول اللہ کی عزت کا ایک مسئلہ ہے، اس کیس کی پیروی کے لیے آئے ہیں۔ تو اس نے یوں لیمپ اوپر کیا، شاہ جی کے چہرے پہ نگاہ پڑی، اس نے کہا یہ سید ہے؟ انہوں نے کہا جی سید ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے ٹکٹیں بعد میں لوں گا، انور شاہ مجھے پہلے جنت کی ٹکٹ دے، جس محمد کا 1300 سال بعد اس کی امت کا خاندان کا ایک فرد اتنا حسین ہے، وہ محمد کتنا حسین ہے۔ یہ کہہ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کیس بہاولپور میں تھا، ہمارے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری 1936 میں فوت ہوئے تھے، 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ 119 سال کی عمر میں اس ضعیف العمری میں خانپور سے مختلف طریقوں سے سفر کر کے بہاولپور کیس کے لیے آئے۔ جتنے دن انور شاہ وہاں رہے یہ بھی وہاں رہے۔ جج صاحب اپنے ساتھ حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد کی کرسی رکھتے تھے۔ انور شاہ کا یہ جملہ تھا کہ ہر ولی کی ولایت کی ایک نشانی ہے، خلیفہ غلام محمد کی ولایت کی علامت اس کا چہرہ ہے، کہ اس کے چہرے کو دیکھو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جس وقت وہاں کیس میں شاہ جی نے گفتگو شروع کی، 5 دن دلائل پیش کی، اب وہ تفصیل کا وقت نہیں، ایک دن بتایا قرآن کی روشنی میں کافر، دوسرے دن بتایا سنت کی روشنی میں کافر، تیسرے دن بتایا امت کی اجماع کی روشنی میں کافر، چوتھے دن بلایا اس کے اپنی کفریات اور لغویات، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے عنوانات، ان کے مختلف سوالوں کے جوابات دیے، اور شاہ جی 5 گھنٹے روزانہ دلائل پیش کرتے تھے۔ بیماری کا ڈھانچہ، لیکن جب دلائل پیش کرتے تھے یوں لگتا تھا جیسے دیوبند کا دارالحدیث ہے، طلباء کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں، محدث حدیث پڑھا رہا ہے، عجیب کیفیت لوگوں پر طاری ہو جاتی تھی، جج کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، حضرت خلیفہ غلام محمد کی نگاہ اس پر ہوتی تھی۔ شمس نامی قادیانی جو ان کا وکیل تھا، خلیفہ صاحب کا کہتا تھا اس بابے کو یہاں سے اٹھاؤ، اس کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کانپنے لگ جاتا ہے، میری زبان پہ آئے ہوئے دلائل مجھ سے ختم ہو جاتے ہیں، یہ مجھ پہ کوئی جادو کرتا ہے۔ وہ اللہ والے کا ایک اثر تھا، ایک تاثیر تھی جو اہل اللہ کی نگاہ میں اللہ رکھتا ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ جس دن وہ کیس شاہ صاحب نے مکمل کر لیا تو باقی علماء کو چھوڑ کے گئے کہ جو باقی بحث ہوگی اس میں تم لوگ انوالو رہنا۔ حضرت جب جانے لگے تو جج اکبر کو کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، دلائل کے اعتبار سے میں جو اللہ نے مجھے حوصلہ اور ہمت دی تھی میں نے سب پیش کر دیے، لیکن تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب فیصلہ ہو جائے تو یہاں سے کسی کو میری قبر پر بھیج دینا،
اور یہ فیصلہ آ کر میری قبر پر سنا جائے، مجھے یقین ہے کہ ہم مسلمان جیتیں گے۔ فیصلہ رسول اللہ کی عزت کے حوالے سے ہے، اس لیے اللہ کو اپنے نبی کی عزت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ وہ فیصلہ، یہ 3 سال کیس چلا، 33، 34، 35، یعنی عیسوی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، 1933، 34، 35، 3 سال بہاولپور یہ کیس چلتا رہا۔ جس وقت فیصلہ ہوا، شاہ صاحب تو 35 میں آ کے واپس چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، انور شاہ کشمیری رحمت، بلکہ 34 میں آئے تھے، یہ چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، 35 میں جا کے فیصلہ ہوا۔ جب فیصلہ ہوا تو اکبر جج نے مولانا محمد صادق، جو بہاولپور میں شیخ الجامع کے ساتھ وہاں بہاولپور جو اس وقت اسلامیہ جامعہ عباسی تھی اس میں استاد تھے، ان کو جج نے پیسے دیے کہ انور شاہ کی قبر پر جاؤ اور یہ کیس جو 3-4 صفحوں پر مشتمل فیصلہ تھا اس کو 1 صفحے پر مختصر کر کے لکھا، فرمایا جا کے سنا کے آؤ۔ وہ مولانا وہاں سے گئے، آپ کے یہیں بہاولپور، آپ کے مظفر گڑھ میں جامعہ احیاء علوم میں حضرت مولانا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم آیا کرتے تھے، حضرت مولانا مجاہد الحسینی فیصل آباد کے، میں نے ان کی زیارت بھی کی تھی، بڑے اللہ والے تھے، حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے تھے، یہ اس وقت وہاں پڑھتے تھے حضرت مدنی کے پاس۔ تو مولانا صادق جب وہاں گئے تو حضرت مدنی کو جا کے ملے تو انہوں نے کہا، مولوی مجاہد یہ تیرے علاقے کا، وہ لائل پور کے تھے، ظاہر ہے یہ بہاولپور کے تھے تو یہی ہمارا علاقہ ایریا تھا پنجاب، تمہارے علاقے سے مولوی آیا ہے، اس کو لے جا شاہ جی کی قبر پر۔ لے گئے، جا کے اس نے وہ پیغام پڑھا، جو بھی تھا سنایا۔ اس دن رات کو مولانا صادق کو زیارت ہوئی انور شاہ کی، اور فرمایا جج کو میرے سلام بھی کہنا اور کہنا تم رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق ہو گئے ہو، انشاءاللہ قیامت میں تمہاری نجات ہے۔ میر عبد الجلیل نامی ایک شخص تھا جو بڑا افسر تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ خوبصورت محل ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے عالم برزخ ہے، اور اس میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور نیک لوگ موجود ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اکبر خان تو نے میری عزت کے حق میں فیصلہ کیا ہے، یہ محل تیرا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، باتیں اور طرف چلی جائیں گی، القصہ کہ یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں اکبر جج کو کتنی وہ کیا کہتے ہیں لالچیں دی گئیں، اسے کہا گیا کہو تو آپ کو دلی کے سپریم کورٹ کا جج بناتے ہیں، چاہو تو آپ کو برطانیہ کا ویزا دیتے ہیں اور وہاں پر جج بناتے ہیں۔ اس نے سب کچھ کو دھتکارا، کہا رسول اللہ کی عزت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ ایک بات نواب صادق کی سن لیں، نواب صاحب گرمیاں گزارنے کے لیے وہاں وکٹوریا اپنا انڈیا جاتے تھے، یہ وکٹوریا اسپتال جو ہے 1905 میں بنی تھی، یہ بھی ان لوگوں نے بنوا کے دی تھی۔ نواب صاحب وہاں گئے تو ملکہ وکٹوریا نے بلا کر کہا تمہاری عدالتوں میں ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، اپنے جج کو کہو ہمارے حق میں فیصلہ کرے۔ نواب صاحب بڑے پریشان ہوئے، رات گزاری، صبح اٹھے تو پھر ملکہ نے کہا میں نے کل کچھ کہا تھا، کیا سوچا؟ اللہ نے نواب کے دل میں جو بات ڈالی وہ کہنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ نواب نے کہا ملکہ تیرے میرے یہ معاہدے تجارت اور دولت کے ہیں، عزت اور شریعت کے نہیں ہیں۔ ہم نے محمد کریم کا کلمہ پڑھا ہے، کیس عدالت میں ہے، وہ بھی عدالت میں ہے، مسلمان بھی عدالت میں ہیں، جو عدالت فیصلہ کرے گی تمہیں بھی قبول کرنا پڑے گا، انہیں بھی قبول کرنا پڑے گا۔ مولانا جالندھری ایک جملہ کہتے تھے کہ نواب کی جتنی کوئی عمل ہو، قیامت کے دن اس کا یہ جواب جو ملکہ کے سامنے تھا یہ اس کی نجات کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی بات ہے، اس نے یہ کہہ کر اپنی آخرت کی نجات حاصل کر لی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے وہ فیصلہ اس میں نواب صاحب کا اپنا کردار تھا، جج صاحب کا اپنا کردار تھا، اکابر علماء کا اپنا کردار تھا، ان سب سے بڑھ کر
اس بچی کا بڑا کردار تھا جو جوان ہو گئی تھی، اس کو لالچیں دی گئی، تیرا باپ بڈھا ہے، مر جائے گا، زمین قادیانی تمہیں دیتے ہیں، رقبہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، لیکن تم بدل جاؤ، باپ تو مر جائے گا، تو ذلیل ہو جائے گی، پریشان ہوگی، تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ اس نے کہا میں نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، اپنے باپ کا نہیں، نبی کی عزت کے لیے اپنے آپ کو تو قربان کر سکتی ہوں لیکن اپنی عزت دشمن کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اس عورت کا بڑا کردار تھا۔ بہرحال وہاں قادیانوں نے 2 سازشیں کی جو اب بھی کر رہے ہیں، میں وہ 1 منٹ میں کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سمجھے۔ ایک سازش تو یہ کی کہ اپنی دولت کے دروازے کھولے، کہ جتنے چاہو پیسے لے لو، کیس ختم کر دو۔ حتیٰ کہ مولانا علی بخش مرحوم کو کہا بیٹی آپ کے پاس ہم طلاق لکھ دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، زمین بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، عدالت سے کیس اٹھا لو، کہیں ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا تو قیامت تک ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ مولانا علی بخش صاحب نے انکار کر دیا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جب دیکھا کہ یوں کام نہیں بن رہا تو وہ لڑکا عبدالرزاق جو قادیانی ہوا تھا، اس کو اس کے دوست قادیانی لے آئے دریائے ستلج کے کنارے، کھانے میں کوئی چیز ملا کے اس کو دی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے قادیانوں نے پکڑ کے دریا میں ڈال دیا، ستلج میں، وہ مر گیا۔ اب قادیانوں نے جو سبب کیس ہے وہ تو ختم ہو گیا، عبدالرزاق مر گیا، مدعی ختم ہو گیا، اب تو کیس ختم کرو۔ مسلمان نے کہا بات عبدالرزاق کی نہیں، بات نکاح کی ہے کہ مومن اور کافر کا نکاح ہوتا ہے کہ نہیں، ان کے کفر پر فیصلہ ہو رہا ہے، یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مر گیا ہے تو مر گیا ہے، جب تک فیصلہ نہیں ہوگا ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں کو یہ حوصلہ اور ہمت عطا کی، اس کی برکت یہ تھی کہ وہ فیصلہ ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ میں توجہ سے بات کو سمجھنا، سب سے پہلے قادیانوں قرآن کی روشنی میں کافر کے 100 ختم نبوت کی آیتیں ہیں، حدیث کی روشنی میں کافر کے 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں، تیسرا امت کے اجماع کی روشنی میں کافر، چوتھا عدالت کی روشنی میں یہ پہلا عدالتی فیصلہ تھا۔ اس کے بعد بھٹو مرحوم کے زمانے میں شہید کے دور میں وہ جو ختم نبوت کا فیصلہ ہوا تھا وہ اس عدالتی فیصلے کی روشنی میں ہوا۔ ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں جو امتناع قادیانیت آرڈیننس تھے وہ اس کی روشنی میں، حتیٰ کہ جرمنی غیر مسلموں کا ملک ہے، ساؤتھ افریقہ غیر مسلموں کا ملک ہے، وہاں بھی قادیانیوں کے خلاف جتنے فیصلے ہوئے وہ اس مقدمہ بہاولپور کی روشنی میں ہوئے کہ ایک جج نے فیصلہ کر دیا ہے، ایک عدالت میں فیصلہ ہوا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ حتیٰ کہ اس وقت تک پر جج نے کہا تھا میرے فیصلے پر اگر کسی کو اعتماد نہیں، اس وقت دہلی ان کا ہائی کورٹ ہوتا بلکہ سپریم کورٹ تھا، وہاں جاؤ فیصلہ کرو، لاہور چلے جاؤ ہمارے خلاف کوئی اپیل کر دو، لیکن ان لوگوں میں اتنی جرت کہاں تھی کہ اس کیس کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے کہ اس میں بڑے جید علماء کرام تھے، اللہ نے ان کی کاوشوں کو قبول کیا۔ اب بھی جو مسلمان انور شاہ فرمایا کرتے تھے جس نے اپنی زندگی میں سے 1 دن نکال کر، 1 گھنٹہ نکال کر، آدھا گھنٹہ نکال کر، 10 منٹ نکال کر ختم نبوت پر کام کیا، یقین ہے کہ اس کو موت ایمان پر آئے گی اور قیامت کے دن حضور اس کی شفاعت کریں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے، نبی کی عظمت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام